رہا ہوں، ہر چیز ہمارے اختیارات میں ہے، لیکن حسین امتحان دے رہا ہے، اللہ بھی امتحان لے رہا ہے، اور اس امتحان کو ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں کے اوپر ایک گھر بھی فقہ جعفری کا ہے، وہ بھی حسین کا نام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے۔ اگر وہ امتحان نہ دیے ہوتے تو آج جس طریقے سے ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس طریقے سے فضائل نہ بیان کیے جاتے۔ ہمیں اتنا ڈر ہو گیا، ہم اپنے بچے کا نام نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دیکھ لیا جائے تو ہٹا دیا جائے، نکال دیا گیا، آگے لکھنؤ واپس۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، نیٹ کے اوپر ڈال دیا اپنا سی وی جس کو بولتے ہیں، مجھے تو انگلش سے واقفیت نہیں ہے، اگر غلط جملے ہو جائیں تو پڑھا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ڈال دیا اس کے اوپر۔ مشکل سے مشکل 15 دن نہیں گزرے جب میں یہاں کا ٹکٹ لے رہا تھا، اسی آفس میں وہ بندہ ٹکٹ لے رہا تھا، رضوان ان کا نام، ہم سے کر لیں کہ مولانا صاحب آپ کو فون کرنے والے تھے بھول گئے، اور اس سے اچھی جواب مجھے مولانا نے دی، زبان سے کہہ رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، ٹھیک ہے؟ کہاں نوکری ملی؟ کویت کے اندر، یہاں ملتا تھا انڈین 2.5 لاکھ روپیہ، وہاں مل رہا ہے 5 لاکھ روپیہ، بچوں کا ویزا فری، پڑھائی فری۔ اہل بیت کے نام پہ ٹھوکر ماری، اہل بیت نے انتظام کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، دیتے ہیں، وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے، ابھی ہمیں بھی نوکری سے ہٹا دیا ہے، وقتی طور پر پریشانی ہوگی، لیکن ایک امتحان ہے۔ اب اس امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ اہل بیت کے مد مقابل ہوں، ہم خوف کی وجہ سے ان کا نام رکھنے لگے، خوش ہو کے یزید بھی نام رکھے، خوش ہو کے دادا کا بھی نام رکھیں، فلاں کا نام رکھیں۔ اما جس سے اہل بیت خوش ہو اس سے ہم بھی خوش، اہل بیت جس سے خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی اوپر۔ تم نے ہمارے اہل بیت میں، اللہ کہہ رہا حدیث قدسی کے اندر کہ تم نے کون سی ایسی صفتیں دیکھی جو تمہیں ان سے پیار ہو گیا، تمہیں ان سے محبت ہو گئی۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن اتنی معرفت نہیں ہوتی۔ ہندو گھر میں پیدا ہوا ہندو کہلایا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان کہلایا، مجوسی گھر میں پیدا ہوا مجوسی کہلایا، آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا تو آتش پرست کہلایا۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں اہل بیت کی محبت پائی گئی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، ہمیں یہ محبت ملی ہے۔ عزیزان گرامی، ورنہ ماننے کو تو کافر بھی مرنے کے بعد اہل بیت کے نظارہ کرنے کے بعد تسلیم کر لیتا ہے۔ اسی مناقب کے اندر علامہ عارف حسین حسینی، مولانا انتظار حسین صاحب تحریر فرماتے ہیں، قبل بعثت کی بات ہے، پیغمبر نے بعثت سے پہلے کی بات ہے، مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارک، عمر ہوتا ہے عمر نہیں ہوتا ہے، عمر مبارک، یہ جو عمر ہوتی ہے 1 سال 2 سال 3 سال، یہ لفظ غلط بولی جاتی ہے، عمر ہوتا ہے۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارک کل 10 برس کی ہے۔ رسول روز نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، کافروں کے چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑیوں کے درمیان میں چھپے رہتے تھے، جیسے نبوت نکلتی تھی یہ سب ان کے اوپر پتھر ڈھکیلتے تھے، پتھر کے ٹکڑے آتے تھے، نبوت زخمی ہوتی تھی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز جناب امیر سے کہا، یا علی آج آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس کا مطلب کہ رسول نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ جب زخم سے بچنا ہو تو علی کو ساتھ لے کے چلا کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی بولے۔ عزیزان گرامی، نبی بھی جا رہے ہیں اور جناب امیر بھی جا رہے ہیں۔ عمر مبارک کتنی مولا علی کی؟ کچھ 10 سال کی ہے۔ رسول ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ جیسے اس وادی سے گزر ہوا، کافروں کے بچے بیٹھے ہوئے، جملے کو توجہ سے سنیے گا، جیسے آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں۔ بار بار میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں۔ مجلس کا مطلب ہے کہ ہم اٹھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزو، اب انہوں نے اشارہ کیا دور سے، دیکھو وہ آ رہا ہے جس کے اوپر ہم لوگ پتھر پھینکتے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ آج اکیلے نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی آ رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج اکیلے نہیں، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی آ رہا ہے۔ آگے آگے نبی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ علی چلے جا رہے ہیں۔ جیسے اس پہاڑی کے قریب پہنچے، دیکھا پتھر کا ٹکڑا 10 ایک ساتھ چلا۔ جیسے پتھر کا ٹکڑا چلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فضیلت کو لکھ کے ہمیں بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ جیسے ٹکڑا چلا، رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی دیکھو وہ پتھر آ رہے ہیں۔ اب ید اللہ انگلی اٹھی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب ید اللہ ہاتھ سے انگلی اٹھی، اب انگلی کا اشارہ کیا
تو جتنے پتھر ادھر آ کے لگتے تھے، اب جب اشارہ ہوا تو یہ پتھر واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد جتنے کافر تھے سب کو یہ پتھر لگے۔ یا نبی اللہ یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا نبی اللہ یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک پیغام دینا ہے نبی نے، جیسے اشارہ کیا پتھر واپس ہو گئے، کتاب کا حوالہ دیا، جس کے حلق سے نہ اترے اٹھا کے پڑھے، نہ ملے بھرے چوراہے مجھے پھانسی دے دیجئے، لیکن بغیر دیکھے نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اب جب پتھر واپس ہوئے تو جتنے کافر کے بچے تھے سب کے سروں کے اوپر لگے۔ کس کے بچے تھے؟ کافروں کے بچے تھے، سب کے سروں کے اوپر لگے۔ 10 میتیں ایک ساتھ تیار ہو گئیں، 10 لڑکے ایک ساتھ مر گئے، کسی کا باپ، کسی کا نانا، کسی کا دادا، کسی کا ماموں، سب روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ میرا لڑکا مر گیا، کوئی کہہ رہا میرا نواسا مر گیا، کوئی کہہ رہا میرا پوتا مر گیا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ نبی مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا ہم بھی تو تم سے روز کہتے تھے کہ ان کو منع کرو، تو تم یہ کہتے تھے یہ تو بچے ہیں، تو میں نے تھوڑی نہیں کیا ہے، بچے ہی نہیں تو کیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی، جب ہم تم سے شکایت کرتے تھے تو تم لوگ سب یہی کہتے تھے یا نبی اللہ ہم کیا کریں، یہ بچے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا نبی اللہ یہ بچے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو بچے بچے کی بات ہے، تمہارے بچے پتھر ڈھکیلتے تھے ہمارے اوپر، ہم زخمی ہوتے تھے، آج ہم نے بھی ایک بچے کو اپنے ساتھ لیا ہے، اب اس نے کچھ کمال دکھا دیا تو ہم کیا کریں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ نانا الگ رو رہا ہے، دادا الگ رو رہا ہے، باپ الگ رو رہا ہے، ماموں الگ رو رہا ہے۔ اچھا ہوا کسی زمانے میں کوئی مفتی نہیں پیدا ہوا تھا، ورنہ فتویٰ دے دیتا کہ میت کے اوپر کیوں رو رہے ہو۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے اوپر ہے۔ 10 میتیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں، نبی تو تھے ہی رحمت للعالمین، سبحان اللہ، نبی تو تھے ہی رحمت للعالمین۔ اب لوگ شکوہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کافر بھی دیکھنے کے بعد ان کی ولایت کا اعلان کرتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور اگر زندگی میں نہ دیکھا نہ مانا تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی سے شکوہ کیا، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں یا نبی اللہ یہ بہت کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے اس کو زندگی مل جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کو زندگی مل جائے۔ علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں آپ مجھ سے بڑے۔ دیکھیے یہ غلط الزام ہمارے اوپر کہ ہم رسول کے فضائل نہیں پڑھتے ہیں، نہ ہم سے زیادہ کوئی محمد کو جانتا ہے، نہ محمد کا کوئی وقار جانتا ہے، نہ ہم سے زیادہ کوئی محمد کی عزت جانتا ہے، اس لیے کہ ہم نے محمد کو ہمیشہ نوری مانا ہے، اپنا رشتہ دار نہیں مانا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر ہے۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ مجھ سے عمر میں بڑے، علم میں بڑے، ایسا کیجئے 6 کو آپ زندہ کیجئے۔ یہ سارے فقرے ہیں، ہر حرف کا میں ضامن ہوں۔ 6 کو آپ زندگی دیجئے، 4 کو میں زندہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ بچپنے سے یہ سلسلہ تھا، موت اور زندگی کے اوپر اختیارات تھے۔ اب آیت سن لیجئے، ہو سکتا ہے کسی کے حلق سے بات نہ اترے تو سورہ یاسین تو آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہی تمہیں زندگی دیتے ہیں، میں نہیں۔ جی 4 لوگ صرف سمجھیں یوں گردن ہلا رہے ہیں، مجھے سب سے گفتگو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف 4 لوگوں کے لیے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ 4 لوگوں نے صرف یوں گردن ہلا لیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تم کو زندگی دیتے ہیں، میں نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ہم تمہیں زندہ کرتے ہیں، ہم۔ لفظ میں کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن سے پوچھئے کہ اللہ نے پورے قرآن میں لفظ ہم کیوں استعمال کیا ہے۔ ہم اسی ہم کی تعریف کرتے ہیں، ملا بلا وجہ ناخوش ہوتا ہے۔ بھئی معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہیں زندہ کرتے ہیں، ہم ہی تمہارے اوپر موت طاری کرتے ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کی جو آنکھیں اس لیے نہیں بند ہوتی ہے جب تک وہ ہماری زیارت نہیں کر لیتا کبھی دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ ہماری زیارت نہیں کر لیتا کبھی اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی ہے۔ جناب امیر خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کیا کہنا ہے؟ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی تمہارے اوپر موت طاری کرتے ہیں۔ پھر کیا کہنا ہے؟ نکتبو، ہم لکھتے ہیں۔ ہر جگہ جمع کا صیغہ، میں کی کوئی بات نہیں ہے، ہم لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کے لیے چاہیے قلم،
حرکت کے لیے چاہیے ہاتھ، کیا سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، لکھنے کے لیے چاہیے قلم، حرکت کے لیے چاہیے ہاتھ۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کوئی ایسا ہے جس کے لکھنے کی ادا اتنی پیاری ہے کہ جب وہ لکھ رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم لکھتے ہیں، لکھ کوئی اور رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے کہ ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں اور یہ تصویر تمہاری محشر میں پیش کروں گا۔ قرآن نے یہیں رکھا ہے، اٹھا کے دیکھیے گا ابھی مجلس کے بعد کہ ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں۔ یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس کیمرے کی بات نہیں ہے، اللہ کے کہیں کیمرہ لگا ہے، تصویر بن رہی ہے، قمر عباس پڑھ رہے ہیں مجلس، اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے سن رہا ہے، یہ تصویر محشر میں پیش ہوگی۔ اب جب محشر میں تصویر پیش ہوگی تو یہ کیمرہ چلے گا، ہم بھی دکھائی دیں گے، آپ بھی دکھائی دیں گے۔ اپنے آپ کو دیکھا، سبحان اللہ، میں ہوں جو واہ واہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہوں، میں ہوں جو میں سلوات بھیج رہا ہوں، وہ بھی دیکھے گا جو منہ لٹکائے بیٹھے ہوگا، ہم بھی ہیں جو بیٹھے ہیں منہ لٹکائے ہوئے، ایک سلوات بھیجے محمد۔ یہ تصویر محشر کے اندر چلے گی، یہ میری باتیں نہیں، قرآن ہے۔ تصویر اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری تصویر وہاں دکھائی جائے گی، تو ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے ایسے اختیارات دیے تھے جو موت کے اوپر قابو تھے، جب دل چاہا زندہ کر دیا، جب دل چاہا موت کے اوپر اختیارات لے لی۔ اسی لیے خود مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی فرشتہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں اجازت نہ دے دوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی فرشتہ اس وقت کسی کام کے لیے قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ اس کی دلیل سن لیجئے کہ عالم یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے، اللہ کے ان چاہنے والوں نے ان کو زندگی دی۔ جب زندگی ملی، ایک کو 6 نے جلایا، ایک کو 4 نے جلایا، اچھا ہوا 10 ہی تھے، 9 کا عدد نہیں آیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک کو 6 نے جلایا، ایک کو 4 نے جلایا، زندگی ملی۔ جیسے زندگی ملی، بچے کھڑے ہوئے، ماموں نے آواز دی، دادا نے پکارا، ابا نے پکارا، سب نے ایک وقت ہو کے کہا ہمیں ہاتھ نہ لگائیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ان کی منزلت دیکھی ہے، ابھی سے سویرا ہے، یہ کہو کہ محمد ہے اور علی ہے، کلمہ پڑھ لو تاکہ اسلام آ جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ لو تاکہ اسلام آ جائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ہے کرسی، ایک ہے تخت، کرسی کے اوپر ہے نبوت، تخت کے اوپر ہے علی ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے لا زمانی لا مکانی کا سلسلہ دیکھتے ہوئے، زیارت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں، ان سے بڑا کوئی مومن نہیں، ان سے بڑا کوئی امام نہیں۔ حد یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، سارے فرشتے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یصلونا، ان کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، یطوفونا، یہ ان کا طواف کرتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں وہی فرشتے کرتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں، توجہ چاروں میرے عزیزو، جو یہ کہتے ہیں وہی فرشتے کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کیوں ارشاد فرمایا کسی فرشتے کو حق حاصل نہیں ہے کہ بغیر میرے اجازت قدم اٹھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی جا رہے تھے معراج کے اوپر، ایک جگہ فرشتہ رک گیا، جب رکا بھائی امتیاز صاحب وہی کے اوپر کہہ رہا اب اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اب آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس کا مطلب کہ فرشتے کی حدود جہاں تمام ہو جاتی ہے، پردے کے باہر نبوت ہوتی ہے، پردے کے اندر امامت ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی اوپر۔ ایک صلوات عنایت فرمائے مل مل کے محمد وآل محمد۔ شکریہ آپ حضرات کا، اللہ زندہ و سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ میرے عزیزو، جیا کیجئے تو خوشی کے ساتھ، فضائل سنا کیجئے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر کہہ رہا ہوں، سینہ تان کے سنا کیجئے، اس لیے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ وہ عیب دار نہیں ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ عیب دار نہیں ہے، کہیں کے اوپر ان کا کوئی عیب نہیں لگا ہوا ہے کہ صاحب عیب پیدا ہو گیا۔ ہم بے عیب سے محبت کرتے ہیں تو شرمانے کی کیا ہے؟ اعتقاد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے یقین کے ساتھ مانگو تو سب کچھ ملے گا۔ اور کبھی کبھی ہم آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ارے صاحب ہم مانگ رہے نہیں ملا، تو کبھی شرمائیے مت اور افسوس نہ کیجئے۔
خود آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی تمہاری دعا اس لیے نہیں مستجاب ہو رہی ہے تم پانے کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. میں کیا عرض کر رہا ہوں, آپ کے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں اس لیے تمہاری دعا مستجاب نہیں, تم فائدہ دیکھ رہے ہو, لیکن میں جانتا ہوں میں تمہارے امام ہوں, تمہیں اگر فوراً مل گیا تم گمراہ ہو جاؤ گے, اس لیے صبر کرو, جب وقت ہو جائے گا تمہیں مل جائے گا, وقت کا انتظار کرو. ہم تو ایسے بھی انتظار کے قائل ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. بہرحال عزیزان گرامی, کچھ لطف اندوز ہوئے آپ حضرات کی نہیں, ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد وآل محمد کے اوپر. جی فرش ازا یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے, اور ہمارے آنسو ہماری عبادت کی مقبولیت کی ضمانت ہوتے ہیں. فضائل ہوتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, اور مصائب آل محمد اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری عبادت پائے تکمیل تک پہنچ جائے. کبھی یہ پڑھنے کی بات نہیں, کبھی آپ خود تنہائی میں لیٹ کے سوچئے کہ اس گھر کے اندر ایسی ایسی شخصیتیں تھیں کہ اگر کسی شخصیت کو حکم دے دیا جاتا تو پورا کربلا کا نقشہ بالکل الگ ہوتا. ان گھر کے اندر 3 شخصیتیں ایسی تھیں جسے پورا خطہ عرب ڈرتا تھا, سب لوگ ڈرتے تھے. ایک جناب محمد حنفیہ علیہ السلام, دوسرے جناب مسلم علیہ السلام, تیسرے سرکار باب الحوائج علیہ السلام. سرکار باب الحوائج کے متعلق علماء نے لکھا کہ اتنے فنون جنگ ان کو آتے تھے جو اپنے بابا سے سیکھے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو ہر جنگ کا فاتح رہا ہو وہ اپنے بیٹے کو فنون جنگ سکھا رہا ہے. اور انہوں نے سب کو جناب علی اکبر علیہ السلام, جناب قاسم علیہ السلام, جتنے بھی بنی ہاشم کے گھرانے کے افراد تھے سب کو فنون جنگ سکھائے تھے. لیکن کیا کہنا, محبت کا تقاضا کہ بھائی نے حکم نہیں دیا, ہاتھ مل مل کے کربلا کے میدان میں علی کا بیٹا رہ گیا. ورنہ عزیزان گرامی اگر حسین چند لمحے کے لیے اجازت دے دیتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی جو خیمے کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیتا. اس لیے کہ علی کا شعر جب چلتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں علی کا دور یاد آ گیا. میں ایسی جگہ سے گزروں گا جہاں آپ کی آنکھیں نم ہوں گی, لیکن ایک فلسفہ بیان کر رہا ہوں, سن لیجئے. تھوڑا سا 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, اپنی نگاہوں سے, نہ ہاتھ کے اندر تلوار ہے نہ ہاتھ کے اندر کوئی شے ہے, اپنی نگاہوں سے پورے لشکر کو روکے ہوئے ہیں. پورا لشکر سرکار باب الحوائج کی نگاہوں کے سامنے ٹکا ہوا ہے. جتنے لوگ تشریف فرمائے تقریباً ہر آدمی کے ہاں دریا بہتا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں, یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ جب آپ دریا میں جائیے تو جانے میں ڈھال پڑتی ہے, اور جب آپ دریا سے نکل کے آئیے تو بلندی پڑتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ جائیے تو تیزی سے جائیے گا, واپس آئیے گا تو وقت لگے گا, ہے یا نہیں ہے؟ جانے میں کم وقت لگتا ہے, آنے میں زیادہ وقت لگتا ہے. اور تاریخ کے یہ فقرے ہیں کہ سرکار باب الحوائج نے گھوڑے کو پانی میں اتنا اتارا کہ اس کا پیٹ پانی سے ملا, تب جا کے علی کے شیر نے مشک کو بھرا. یہ ناممکن ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ گھوڑے کے اوپر سے سرکار باب الحوائج اترے ہوں, نہ کہیں نہیں ملتا. گھوڑے کے اوپر بیٹھے, یہ الگ مسئلہ ہے, قد و قامت بہت لمبا تھا وہ الگ بات ہے, لیکن گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے عباس نے مشکیزے کو بھرا تو کم از کم وہ گھوڑا اتنا پانی کے اندر گیا کہ اس کا پیٹ پانی سے ملا ہے, تب جا کے شیر نے پانی کو مشک کے اندر بھرا ہے. اب آپ محسوس کیجئے کہ اپنی پوری نگاہوں سے ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر ایک نگاہ کے اوپر روکے ہوئے ہیں, اور اتنی دور خوف سے لشکر بھاگا کہ عباس بڑے اطمینان کے ساتھ دریا کے اندر آئے, اور آنے کے بعد مشکیزے کو بھرائے, اور بھرنے کے بعد بڑی اطمینان سے نکلے ہیں باہر. یعنی کتنی دور خوف سے لشکر بھاگ گیا تھا. عباس کی آنکھوں سے اتنا خوف تھا, اطمینان کے ساتھ اترے بھی اور پانی کو بھر بھی لیا اور لے کے باہر دریا کی طرف چلے آئے. اب جب دریا کے اوپر نکل کے آ گئے ہیں تب لوگوں نے دیکھا کہ عباس پانی بھر کے لے کے آ رہے ہیں, اور یہ خواہش ہے, یہ تمنا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں,
لیکن حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ خواہش رہی ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں لیکن کسی صورت سے میری بھتیجی تک یہ پانی پہنچ جائے، اس لیے کہ ان کی فرمائش بھی ہے، اس کی تمنا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، حسین بڑی حسرت بھری نظروں سے علم کو دیکھ رہے ہیں، خیمے کے کنارے بیٹھے ہوئے حسین علم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا حسین نے ایک مرتبہ دائیں سے بائیں کروٹ لیا ہے علم نے، حسین نے دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرے دائیں بازو کی خیریت ہو۔ پھر حسین نے دیکھا کہ علم نے پھر کچھ جھٹکا لیا ہے، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، پروردگار میرے بائیں بازو کی خیریت ہو۔ عزیزان گرامی، تمنا یہ ہے کسی صورت سے پانی پہنچ جائے، لیکن ایک تیر چلا سنسناتا ہوا جو مشک سکینہ پہ لگاؤ، مشک سکینہ پارا پارا ہو گئی، تیر عباس کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا، ایک ظالم نے گرد مارا۔ اب جب گرد سر کے اوپر لگا تو ملعون یہ کہتا ہے، عباس تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے نا، آؤ ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ میرے نگاہوں کے پڑے ہوئے فکرے، جب ملعون نے یہ فکرہ کہا، ایک بار تو عباس نے دائیں طرف دیکھا، عباس نے بائیں طرف دیکھا، آواز دی، پروردگار جب میرے ہاتھ سلامت نہیں تھے تب اس نے مجھ سے نہیں کہا، جب میرے ہاتھ دونوں کٹ گئے ہیں تب یہ کہہ رہا ہے کہ عباس بہت بڑے بہادر تھے۔ خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے جو امام مظلوم کربلا نے دیکھے۔ ایک مرتبہ گرتے ہوئے آواز دی ہے، جب آواز دی ہے حسین چلے ہیں، کمر کے اوپر ہاتھ رکھا، جملہ ارشاد فرمایا، اے بھیا تمہارے جانے کے بعد ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میدان قتال کی طرف پہنچے، رونے میں شرمایا مت کرو میرے عزیزو، کبھی رونے میں شرمایا مت کیجئے، جب بھی آنکھوں سے اشک نکل آئے دعائیں ضرور کیا کیجئے، خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے جو امام مظلوم کربلا نے دیکھے۔ میدان قتال میں پہنچے، ایک چیز اٹھائی، بوسہ دیا، گلے سے لگا لیا، اور آگے بڑھے، دوسری چیز اٹھائی، بوسہ دیا، گلے سے لگا لیا، نجف کر رک کر کے آواز دی، بابا علی مرتضیٰ یہ وہی ہاتھ تھا جو آپ نے 21ویں رمضان کو ہمارے حوالے کیا تھا۔ گئے جانے کے بعد گفتگو ہوئی، چند لمحوں کے اندر گفتگو تمام ہو گئی۔ بس عزیزان گرامی، حسین نے علم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے کے چلے ہیں۔ کبھی آپ اس بات کو غور کیا کیجئے کہ جہاں جہاں آپ کو علم ملے گا ساتھ میں ایک ننھا سا مشکیزہ ضرور لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے، یہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے۔ آگے آگے علم لے کے حسین چلے، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، وہ دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، اب تمہیں پانی ضرور مل جائے گا۔ عزیزان گرامی، علم اور آگے بڑھا، علم اور آگے بڑھا، ننھی سی بچی نے عجیب و غریب منظر دیکھا، علم تو دکھائی دے رہا ہے لیکن علمدار نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ قریب گئی، جانے کے بعد کہا، بابا یہ بتائیے میرا چچا کہاں گیا؟ کہا تمہارا چچا فرات کے کنارے مارا گیا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، ننھی سی بچی نے، میری عادت نہیں میں ممبر سے قسم کھاؤ، ننھی سی بچی نے علم کے پھریرے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد جو مرثیہ پڑھا ہے، اگر وہ مرثیہ پورا پڑھ دیا جائے چاہنے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، حسین کے چاہنے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ بس ایک مصرے کا ترجمہ، من استمع، ننھی سی بچی نے علم کے پھریرے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد فرات کر رک کر کے آواز دی، اے میرے چچا، اے میرے غیور چچا، اے میرے دل جان چچا، اے میرے عزیز چچا، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا آپ فرات کے کنارے مارے جائیں گے، یہ بھتیجی پیاسی مر جاتی۔ اللہ اکبر، اے میرے چچا، اے میرے غیور چچا، اے میرے دل جان چچا، اے میرے عزیز چچا، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا آپ فرات کے کنارے مارے جائیں گے، یہ بھتیجی پیاسی مر جاتی، کبھی پیاس کا شکوہ نہ کرتی۔ اے میرے چچا، ہو سکے تو لوٹ آئیے۔ ننھے ننھے بچوں سے کودوں کو لیا، پھینکنا شروع کیا، ننھے ننھے بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، بی بی کیا ہو گیا؟ کہا ہمیں معاف کر دینا، ہم نے جس کے سہارے وعدہ کیا تھا وہ میرے چچا فرات کے کنارے